اب تو حالات نے بتا دیا ہے کہ میلاد شریف سے لوگوں کی دلچسپیاں کس طرح کی، یعنی مطلب چند ایک شہروں میں تو ایسا ہوا کہ روڈ تک بند ہو گئے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اب تو یہ طے شدہ حقیقت ہو گئی ہے میلاد شریف کی۔ تو آپ ذوق دیکھیں، اللہ تعالیٰ دن بدن میلاد شریف کا ذوق لوگوں کے بیچ بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنت اور شریعت کا پاس بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف شانیں، اور ہر شان وراء الورا ہے۔ نبی پاک نبیوں کے امام ہیں، یہ بھی حضور کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی مخصوص علاقے، شہر، قبیلے، رنگ، نسل کے رسول نہیں، بلکہ جس کا مالک رب ہے اس سب کے حضور رسول بن کے تشریف لائے۔ یہ بھی حضور کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا، شفاعت کا حق دیا، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال اولاد عطا فرمائی، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اصحاب حضور کو عطا کیے، یہ بھی حضور کی۔ لیکن ایک شان نبی پاک کی بڑی انفرادی ہے، یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، لیکن ایک شان حضور علیہ السلام کی بڑی منفرد ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ کے، یہ آپ سنتے ہیں نا ہر روز، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ یہ اگر کوئی کسی کو محبوب ہی بنا لے، یعنی 4 بچوں میں سے ایک جو لاڈلا ہوتا ہے، باپ کا لاڈلا تو ماں تانا دیتی ہے، کہندی ہے ہن آکھیا نا دھی نے تے ہن لگ پتا جاندا ہے نا کیویں نہ کرنی جے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا اس سے پیار ہے، اس کے لاڈ ہیں، اب یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ کچھ لوگ محبوب ہوتے ہیں نا، تو محبوب جس کو بندہ بنا لے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا چاہتا ہے، اس کو راضی بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہو جاتی۔ آپ کوئی زندگی میں ایسا شخص، کوئی ایسی اولاد میں سے، کوئی قریبیوں میں سے ایسا جس کو انسان اپنا محبوب سمجھے کہ یہ مجھے بڑا لاڈلا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نا بندے کو وہ ستاتا بھی ہو نا، یہ عام دنیا داری کے رشتوں کی بات ہے، اس کے ستانے کے باوجود بھی نا اس سے بندہ ناراض نہیں ہوتا، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ ماں کہندی ہے کہ میں تینوں 10 تے مت دیاں پر کراں کی ماں جو ہوئی۔ پھر کبھی کبھی نا وہ والد بھی کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس علاج تو بڑا ہے پر کیا کروں، تجھ سے پیار ہے، ورنہ میں 2 منٹ میں تجھے ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو یہ محبت کی بولی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کہ محبوب پر بندے کو غصہ بھی نہیں آتا۔ محبوب جو ہوا، محبوب کے اندر بندے کو نقص بھی نہیں نظر آتا، وہ محبوب جو ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری میں، لوگوں میں، عام انسانوں میں کوئی نقص ہوتا نہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن محبوب میں بندے کو نقص کوئی نہیں سمجھ آئی۔ آپ نہیں سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقص یہ نہیں کہ نقص ہوتا نہیں، نظر نہیں آتا۔ نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی گل، نہیں ٹھہرے آپ، سبحان اللہ، بے شک نہ کہ مسئلے کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہوتا نہیں، ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں میں نقص۔ تسی پیار والے ہو نا، تسی گل تے اعتراض نہیں کیتا، ورنہ بڑا بڑا اعتراض بنتا ہے کہ ہے بھی تے نظر نہیں آ رہا۔
یعنی گلاس میں پانی ہے اور نظر, عجیب بات ہے نا. تسی آکھو گے جی آ رہا ہے, سانوں نظر آ رہا ہے, تک ہلدا جلدا پیا, وزن تو محسوس ہو رہا ہے. محبوب میں یہ نہیں کہ نقص ہوتا نہیں, نظر نہیں آتا, اس کو سمجھ لیں. اس کی وجہ محبت کی ایک پٹی بھی ہوتی ہے, اور جب پوری طور پہ آنکھوں پہ چڑھ جائے تو پھر محبوب میں سے نقص نظر. حدیث پاک موجود ہے, پہلے حدیث سن لیں ذرا بات پکی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں محبت بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے, اور گنگا بھی کر دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں 3 عیب ہوتے ہیں. ایک وہ گنگے ہوتے ہیں, دوسرا اندھے ہوتے ہیں, تیسرا بہرے ہوتے ہیں. تو جے پوری آنکھاں کھول کے ویکھے نا تو پھر پیار نہیں کرتا. چلے میں دلیل دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی کہے نا حضور کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا, میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں. رو بھی اتنا تھا میں دیکھ ہی نہیں سکا. محبوب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں انسان کا, یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے بارے میں فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کا عیب دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی دیتا ہے, اور نہ زبان پر, اور اگر آئے تو پیچھے تو میں نے حدیث سنائی تھی نا, اور اگر آئے تو پھر اعظم چشتی مرحوم بول پڑے, کہنے لگے محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا. اصل منافق جانو اس نو, اے جھوٹا پیار جتاوندا. اصل منافق جانو اس نو, اے جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی حازم چشتی کہتے ہیں محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا. اصل منافق جانو اس نو, او جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. آزم جتھے دل اوتھے عیب نظر. دیکھو نا, یہ تو عام انسانوں کی بات ہے نا. جب نبی پاک کی بات آئی تو درویش کہنے لگے کوئی بشر آکھے, کوئی نور آکھے, اساں پیندا ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا. پھر اللہ والے گل مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا ہے تے اساں ہور ڈٹھا ہے, تساں ہور ڈٹھا ہے تے اساں ہور ڈٹھا ہے. یہ دیکھنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ابو جہل نے دیکھا, اس نے کہا کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے صلی اللہ ہو, یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد ہیں. ایک ابو بکر صدیق نے دیکھا, حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی خواہش بتائیں, تو فرمایا سونے ایک ہی ہے, ذرا کبھی آپ بیٹھے رہے اور میں دیکھتا رہوں. حضور ایک ہی ہے. ایک دیکھا ام جمیل نے, ابو جہل کی بیوی نے, اس نے جناب عبداللہ کے یتیم بیٹے کو دیکھا. ایک دیکھا حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نے. لوگوں نے پوچھا کوئی ولادت کی بات سنائے, تو جناب آمنہ کہنے لگی مجھ سے نا جس دن میرے کریم پیدا ہوئے ہیں کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے نور نکلا, اور اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لیٹ کر شام کے محلات دیکھ لیے. تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے, پیندا ہر پاسے ہوئی. پھر اللہ والیاں گل مکا دیتی, اساں ہور ڈٹھا تے تساں. آپ کی اپنی اپنی نظر ہے, آپ دیکھتے رہے کرتے رہے بات جو آپ نے کرنی ہے, پر اساں ہور ڈٹھا تے تساں, یہ فرق ہے. نبی پاک محبوب ہیں, حضور کی ایک شان ہے شان محبوبیت. اچھا, اس کو حضور خود بیان کرتے ہیں بڑے ناز کے ساتھ, بڑے ناز کے ساتھ. صحابہ بیٹھے تھے, ایک محفل جمی ہوئی تھی, تو صحابی ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں, دوسرے فرمانے لگے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں, تیسرے فرمانے لگے حضرت موسیٰ
کلیم اللہ ہیں. صحابہ آپس گفتگو کر رہے تھے, اچانک حضور تشریف لائے. ہمارے نا شاعری میں ایک جملہ بولا جاتا ہے فی البدی, یعنی فوراً ایک جملہ کہنا. کریم فرمانے لگے تم نے کہا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے, بالکل ٹھیک. جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, بات. لیکن فرمایا اعلیٰ و انا حبیب اللہ. فرمایا ذرا میری شان بھی دیکھو, میں اللہ کا حبیب ہوں, میں محبوب ہوں رب کا. نبی پاک کی شان محبوبیت, یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے روایت, بخاری مسلم میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں کو لے کے نا حضور کی بارگاہ میں گیا, تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کچھ جلال میں تھے. اظہار ناراضگی کسی بات پر کریم فرما رہے تھے, اور میرے امام کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے. کسی بات پر اظہار ناراضگی فرما رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر بارگاہ ہوا اور میں نے عرض کی, اور ہمارے قبیلے کے لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ صدقے کے اونٹ بانٹ رہے ہیں تو کچھ اونٹ ہمیں بھی دے دیں. تو چونکہ حضور اس وقت ناراض ہے تو محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے کہ محبوب ناراض تھے, ہم نے کیوں بات کی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, خاموش ہو گئے اور پریشان بڑے تھے. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بلایا اور بلا کر 5 اونٹ دیے. 5 اونٹ دیے اور پہلے قسم کھا لی کہ نہیں دوں گا. سیاستہ میں موجود. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا, تو حضور پھر آپ نے دے دیے. تو یہ جملہ موجود ہے سیاستہ میں. محبوب فرمانے لگے یہ میں نے نہیں دیے, یہ اللہ نے دیے, میں نے نہیں دیے. میں نہیں کھولتا اس جملے کو, اس کا مطلب کیا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میں نے. کس نے دیے؟ اللہ نے. ہاں ایک مسئلہ بعد میں حضور نے سمجھایا کہ اگر میں کبھی ایسی قسم اٹھا لوں اور پھر میں سمجھوں کہ نہیں بات اس طرح تھی تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں, یہ مسئلہ بعد میں سمجھایا. لیکن پہلے کریم نے فرمایا میں نے نہیں دیے, یہ اللہ نے دیے. کیوں کہ محبوب جو ہوئے اللہ کے, تو حضور کسی کو کچھ دیں تو یوں ہی ہے جیسے. اچھا جس دن کی میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا, تو میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو پاس بٹھا کے نا تو یوں نشانی لگا کے کہوں تم کہتے ہو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے, تو حضور تو دے کے کہتے ہیں میں نے نہیں دیا. دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو جب محبوب کے دستے مبارک سے جو ملے وہ حقیقتاً اللہ ہی سے ملتا ہے, تو پھر ہم نے حضور سے نہیں لیا, ہم نے رب سے لیا ہے. تو مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. حضور اللہ کے محبوب ہیں اور مطلق محبوب ہیں. صحابہ دیکھتے تھے نا ماحول, تو پھر تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے. جو قریب رہتے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے. اپنی جو ان کی چاہت ہوتی تھی, جو چیزیں وہ محسوس کرتے تھے, اس پر وہ بعض اوقات خوبصورت جملوں کے ساتھ رائے دیتے تھے. ایک رائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے دی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک بات نہ عرض کروں. کریم نے فرمایا کرو. تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. آپ جو چاہتے ہیں رب اسے پورا کرنے میں, یعنی حضور ارادہ کرتے ادھر آیت آ جاتی. محبوب کسی کو نوازنا چاہتے اس کے لیے حکم الہی آ جاتا. نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں, یہ حضور کی شان آپ نے یاد رکھنی. اور اس محبوبیت کا اصل اظہار کب ہوگا؟ قیامت والے دن. قیامت والے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا. قیامت میں
اور ایک درویش نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی اعمال تل گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، بندے کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، پر حضور کی شان محبوبی ہے نا. حضور کہتے ہیں واپس چلو میرے سامنے تولو. تو یہ محبوب ہے نا. فرشتے واپس آ گئے، دوبارہ تولا تو محبوب نے جیب سے رکا نکال کے رکھا تو اس کے اعمال نیک بڑھ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے درود نہیں پڑھا تھا ایک دفعہ؟ تو یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی فقط اتنا سبب ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں بڑی ضروری، 3 باتیں کرنی. نبی پاک محبوب ہیں اللہ کے. عارف رومی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس کی کچھ عادات بھی ٹھیک نہیں تھی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح کا امامہ باندھتا، آپ کی طرح چھڑی پکڑتا، آپ کی طرح بولتا. تو حضرت موسیٰ کلیم کی قوم کا غلبہ ہوا تو اسے نکال دیا. ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، آپ حکم دیجئے لوگوں کو کہ غسل کفن کا بندوبست کریں. حضرت کلیم تشریف لے گئے تو عرض کی مالک یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے. تو مالک نے فرمایا بے نیاز ہے نا رب. فرمایا ہم نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی. مالک یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ یہ نوجوان توجہ کریں، یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب یہ آپ کی طرح کا بن کے نکلتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا. نوجوانوں آپ کر لیں، دوڑ لگا لیں، جتنی بھی فیشن کی دوڑ لگانی ہے، جو بھی ڈیزائن بنانا ہے، معاذ اللہ داڑھیوں تک کے ڈیزائن بنا لی. سنت کے مطابق نہیں رکھی، رواج کے مطابق رکھ. یار مزہ نہیں اس کا. آپ سنت اور شریعت کی طرف سفر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے مقدس طریقوں کو اپنائیں. آپ اپنے جگر میں ٹھنڈک محسوس کریں. حضور کی طرح کے بنو گے نا تو فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کہتا ہے محبوب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اب نہ ایک ایک کر کے قدم ہٹاؤ. میری طرح کے لوگ جن کی عمر اب پکی ہو رہی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کو خاص غور کرنی چاہیے کہ اب حال یہ ہے کہ بہتی لنگ گئی تے تھوڑی رہ گئی. اب بارش کا پہلا قطرہ بنے اور روز اپنی تربیت کریں. روز گزر گیا وقت، پروگرام کرتے پلان کرتے ٹائم گزر گیا اور گزرتا جا رہا ہے. ساری منصوبہ بندی چھوڑ دو، طے کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، نبی پاک کے طریقوں کو کتنا اپناتے ہیں. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ حضور کے ارشادات کو بغور پڑھیں، بغور سنیں. سیرت کے جو پہلو ہیں ان پر بغور آپ توجہ کریں. میں بڑے عرصے سے ایک موضوع پر لوگوں کو قائل کر رہا ہوں، بڑے زمانے سے میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو قائل کر رہا ہوں کہ ٹینشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، انزائٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہیں. نہیں لوگ کہتے ہیں بس دل نہیں لگتا، بس بور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے. یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اور پھر اس کے لیے لوگ سیشن لیتے ہیں، ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں. آپ وہ ساری کتابیں دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، ٹٹول لیں. نبی کریم کا ایک فرمان آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، کوئی ایک. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ آپ کو ٹینشن سے باہر لے آئے گا. آپ ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک فرمان، کوئی ایک. مثلا حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. لو آج سے طے کر لو کہ میں نے وہ کرنا ہے جو دوسروں کے حق میں. لو اس پر عمل کر لو. اگر 3 دن کے اندر انزائٹی نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں. سارا دن جب یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں، میں کیسے. جب آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے تو آپ کو ٹینشن ہی ہونی ہے، ساری توجہ ہی اپنے اوپر ہے. تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کا سوچو، دوسروں کے لیے غور کرو. آپ یقین کرو سکون آئے گا، آپ کو طمانینت حاصل ہوگی.
آپ یقین کریں اپنے ذاتی کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے سوچنے میں مزہ آتا. تو